بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ علم معانی کا آغاز کیا۔ مقدمے میں 5 امور کو مصنف نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ باب اول کا آغاز کرتے ہیں۔ باب اول اس نقطے کے بیان میں ہے کہ کلام خبر اور انشاء کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ ادبیات میں بھی پڑھ چکے ہیں اور منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ مصنف خبر کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کلام کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال دیا جا سکتا ہو، اس کلام کو کہتے ہیں خبر، یا المنطق جزء ثانی میں آپ نے پڑھا تھا، اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ منطقی قضیہ کہتا ہے اور ادبی علوم میں اسے خبر کہتے ہیں۔ عبارت کے اندر ایک اچھا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یحتمل الصدق والکذب، محتمل صدق اور کذب ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال دے سکتے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ سے بالفعل متصف ہو۔ یہ عام نکتہ ہے اس لفظ میں، کیونکہ بعض اخبار ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ سچ ہیں، جیسے پروردگار عالم خبر دے۔ خب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سچ ہے، لیکن خود خبر دینے والے سے قطع نظر خود خبر کو دیکھیں، خبر کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں۔ درست ہے آقا؟ ایک اور قید یہاں پر بڑھائیے، لذات ہی، کہ یہ تقریباً لذات ہی یحتملو سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن بہرحال اس کو صراحت سے ذکر کیا تاکہ بعض غافل افراد جو بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بعض انشاءات میں بھی سچ اور جھوٹ کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ جو کسی چیز کو جانتا ہے پھر بھی اس کے بارے میں سوال کرے، یا امیر آدمی مثلا فقیر کی طرح سوال کرے، یا مثلا ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے پھر بھی اس کی تمنا کرے، تو آپ ان سب کے لیے کہتے ہیں کہ بابا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ہیں انشاءات۔ تو وہاں پر المنطق میں ہی جزء اول میں جواب دیتے ہیں کہ یہ جملہ 2 معانی پر دلالت کرتا ہے، ایک معنی مطابقی اور ایک معنی التزامی۔ وہ جو معنی التزامی ہے وہ خبری معنی ہے، اور اسی معنی کو در حقیقت ہم سچ یا جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مطلب المنطق میں بیان ہوا ہے، لہذا میں نہایت اجمالی طریقے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بندہ جو جانتا ہے اور سوال کر رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، یعنی کأنہ سوال کرتے وقت وہ یہ خبر دیتا ہے کہ انا جاہلون۔ یہ جو مدلول التزامی ہے اس استفہام کا، انا جاہلون، اس کے اعتبار سے آپ اس کو سچ اور جھوٹ کی خبر دے رہے ہیں۔ یا مثلا ایک غنی آدمی جو فقیر والا سوال کر رہا ہے تو کأنہ کہہ رہا ہے کہ انا فقیرون، میرے پاس مال نہیں ہے، تو آپ جو اس کو جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں اس مدلول التزامی کے جو جملہ خبریہ ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کو جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر لذات ہی کو ذکر کیا ہے تاکہ اس کو بیان کرے کہ آقا بذات خود اس جملے کو، اس خبر کو مدلول مطابقی کے اعتبار سے سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہوں۔ یہ جو آپ انشاءات ذکر کر رہے ہیں، ان انشاءات کے اندر بذات خود مدلول مطابقی کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے رہے، بلکہ مدلول التزامی کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں، کہ میں نے نہایت اجمالی طریقے سے مطلب ذکر کیا، کیونکہ تفصیلات منطق جزء اول میں بیان کر چکے ہیں۔ عبارت دیکھیں،
کچھ نکات ہیں اس کے اندر کہ انشاءاللہ اس کو عبارت میں ذکر کریں گے. خوب. الباب الاول فی تقسیم الکلام الی خبر و انشاء. المبحث الاول فی حقیقت الخبر. الخبر کلام یحتمل الصدق والکذب لذاتہ. یہ مشہور تعریف ہے. اچھا، صدق اور کذب سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں صدق یعنی واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو، کذب یعنی واقع اور نفس الامر کے مطابق نہ ہو. والمراد بصدق الخبر مطابقتہ للواقع و نفس الامر. نفس الامر یعنی وہی واقع، حقیقت. خبر کا واقع اور نفس الامر کے مطابق ہونا یہ صدق ہے، ثبوتاً و نفیاً. مثلا میں کہہ رہا ہوں زید کھڑا ہے اور واقعاً زید کھڑا ہو تو یہ سچ ہے، اور میں کہوں کہ زید قائم نہیں ہے اور واقعاً وہ قائم نہ ہو بلکہ بیٹھا ہو تو سچ ہے. ثبوتاً و نفیاً ایسے ہوگا. میں کہوں یوں ہے اور اسی طریقے سے ہو سچ ہے. میں کہوں یوں نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہ ہو صدق ہے. والمراد بکذبہ عدم مطابقتہ لہو کذالک. اور کذب سے مراد یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو. کذالک یعنی ثبوتاً و نفیاً. میں کہوں زید کھڑا ہے اور زید بیٹھا ہو تو جھوٹ ہے. میں کہوں زید کھڑا نہیں ہے حقیقت میں کھڑا ہو تو جھوٹ ہے. عبارت کو دیکھیں. والمراد بکذبہ یعنی بکذب الخبر عدم مطابقتہ یعنی خبر کا مطابق نہ ہونا، لہو یعنی واقع کے، کذالک یعنی ثبوتاً و نفیاً. فجملۃ العلم نافع. دیکھیں یہ مطلب بھی ہم نے المنطق میں عرض کیا ہے، لیکن عبارت یہاں پر بھی ہے، توضیح عرض کرتے ہیں کہ خبر اور انشاء کی حقیقت کو ذرا سمجھیں. کیا ہے جملہ خبریہ یا جو خبر ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ ایک شے کی حکایت کر رہی ہے. یعنی یہ جو جملے کے اندر نسبت آپ بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ خارج میں اسی طریقے سے ہے. زید قائم، یہ جو قیام زید ہے یہ خارج میں بھی اسی طریقے سے ہے. یہ خبر اس خارج کا آئینہ ہے، اس خارج کو آپ کو دکھا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم علم معرفت شناسی میں عرض کرتے ہیں کہ خبر کا مزاج حکایت گری ہے، حکایت کرنا، خارج سے حکایت کرنا، خارج کا آئینہ ہے. خارج میں ایک چیز ہے جس کو یہ خبر دکھا رہی ہے، پھر اسی خارج کے تطابق اور عدم تطابق کے اعتبار سے سچا اور جھوٹا کہتے ہیں. جبکہ انشاء میں ایسے نہیں ہوتا. انشاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ اپنے علاوہ کسی اور چیز کی حکایت کر رہا ہے، نہ. انشاء کہتا ہے کہ اس شے کو خارج میں ایجاد کرو. مثلا میں کہتا ہوں اضرب زیدن، تو اضرب زیدن کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے خارج میں زید جو ہے وہ کہ عمر کو مار رہا ہے یا آپ زید کو مار رہے ہیں، اضرب زیدن سے میں اس کی حکایت کروں. نہ 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 نہ، بالکل نہیں ایسے. بلکہ اضرب زیدن یہ کہتا ہے کہ طلب کرتا ہے آپ سے کہ اس ضرب کو خارج میں تحقق دو. دوسرے لفظوں میں جملہ خبریہ میں جو نسبت ہوتی ہے وہ پہلے خارج میں ہوتی ہے یا خارج سے آپ اس کی حکایت کرتے ہیں. انشاء میں کہتے ہیں کہ اس شے کو خارج میں تحقق دو، وجود دو، یا خارج میں تحقق نہ دو، نہیں اگر ہو جائے. اور اسی چیز کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے کہ جملہ خبریہ میں سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں اور جملہ انشائیہ میں سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے. کیوں؟ راز یہی نکتہ ہے
کہ خبر کا مزاج حکایت گری ہے، خارج سے حکایت کرنا، پھر اب یہ خارج کے مطابق ہے یا نہیں، ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، خارج کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن انشاء میں تو یہ بات ہی نہیں ہے، لہذا انشاء کے اندر سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے آپ۔ دیکھیں عبارت کو، فَجُمْلَةُ الْعِلْمُ نَافِعٌ حَيْثُ إِنَّ نِسْبَتَهَا الْكَلَامِيَّةَ مُطَابِقَةٌ لِلنِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ۔ آگا کیونکہ اس جملے کی نسبت کلامیہ، نسبت کلامیہ یعنی یہ جو نافع کو علم کے لیے ثابت کر رہے ہیں آپ، یہ نسبت مطابق ہے نسبت خارجیہ کے، یعنی خارج میں واقع ایسے ہی ہے، ای لما فی الخارج والواقع، نسبت خارجیہ یعنی وہ جو خارج میں، حقیقت میں، واقع میں جو چیز ہے، یہ نسبت کلامیہ اسی خارج کے مطابق ہے۔ فَهِيَ صَادِقَةٌ وَجُمْلَةُ الْجَهْلُ نَافِعٌ حَيْثُ إِنَّ النِّسْبَةَ الْكَلَامِيَّةَ لَيْسَتْ مُطَابِقَةً لِلنِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ فَهِيَ كَاذِبَةٌ۔ اور الجہل و نافع میں جو نسبت کلامیہ ہے یعنی ثبوت نافع للجہل، یہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہے، خارج میں واقع اور حقیقت میں ایسے نہیں ہے، لہذا کذب اور جھوٹ ہوگا۔ خوب یہ اصل مطلب، یہاں پر ایک آدھ نقطے کی طرف تنبیہ کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں بعض بزرگان کے صاحب منہاج البلاغہ سید سلمان حسینی، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ظاہراً یہ جو کلام کو خبر اور انشاء کی طرف تقسیم کیا گیا، یہ تقریباً مأمون کے زمانے کی طرف پلٹتا ہے۔ مأمون کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا خلق قرآن کے نام سے، آیا قرآن مخلوق ہے یا قدیم ہے، یا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ کلامی مباحث میں باعث کلام الہی میں شرح باب ہادی اشر کے دروس میں اس کی توضیحات بندہ حقیر نے عرض کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا تو معمولاً معتزلہ قرآن کی مخلوقیت کے قائل تھے کہ امامیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان کے مقابلے میں ظاہریون، اہل حدیث جیسے احمد ابن حنبل جیسی شخصیات، خب یہ لوگ معمولاً اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ اشاعرہ کا پھر تیسرا موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ کلام یا کلام نفسی ہے یا یہ قرآن، تو پھر کہتے کلام نفسی قدیم ہے اور یہ قرآن حادث ہے، کہ ایسے انہوں نے درمیانی بات کہی کہ بہرحال کلامی بحثوں میں اس کو ذکر کیا ہے کہ کلام نفسی نامی چیز بالکل غیر معقول ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ معتزلہ اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے تھے کہ کلام یا امر ہے یا نہیں ہے یا خبر ہے۔ کہ ضمناً عرض کروں کہ کلام آیا منحصر خبر اور انشاء میں یا اس کی زیادہ اقسام ہے، تو بہرحال یہ بھی تاریخی اعتبار سے اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ کلام یا امر ہے یا نہیں ہے یا خبر ہے، درست؟ اچھا، امر نہیں کو جدا انشاء کے پیرائے میں ذکر نہیں کر رہے تھے، ان کو جدا اور خبر کو جدا ذکر کر رہے تھے۔ وہاں سے یہ تقریباً انشاء اور خبر کی تقسیم شروع ہوتی ہے۔ حتیٰ وفیات الاعیان میں آتا ہے کہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف معتزلی تھے عقیدے کے اعتبار سے، جب انہوں نے تفسیر لکھی تو یہ تفسیر کشاف، اس کا آغاز کیا الحمدللہ الذی خلق القرآن، کہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا
کہ قرآن مخلوق ہے، تو صاحب وفایات الاعیان کہتا ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے نہ کہو، وگرنہ جو بہت ساری اکثریت قرآن کی مخلوقیت کی قائل نہیں ہے، مثلا اہل سنت میں، وہ تمہاری تفسیر کو پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو پھر زمخشری نے لفظ چینج کیے، لکھا الحمدللہ الذی جعل القرآن، کہ جعل بمانے خلقہ کا ارادہ کیا۔ پھر بعد میں اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے اس جملے کو بھی تبدیل کر دیا اور کہا کہ الحمدللہ الذی انزل القرآن۔ یہ انزل القرآن صاحب وفایات الاعیان کہتا ہے کہ یہ زمخشری نے نہیں لکھا تھا، زمخشری نے لکھا تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن یا جعل القرآن۔ خوب، ایک بحث یہ ہو گیا تاریخ کیا، کہ یہ بحث تقریباً اس زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کروں کہ اگر آپ تاریخ ادب کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان تمام مراحل کو سید سلمان حسینی نے منہاج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ کلام آیا منحصر خبر اور انشاء میں یا نہ، تو کہتے ہیں کہ جو ماہر نحوی اور بلاغی ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء، منحصر دو قسموں میں۔ لیکن ایک ادبا کا گروہ ہے جو کہتا ہے نہ، کلام کی تین قسمیں، یا خبر یا طلب یا انشاء۔ بعض ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، کلام کی چار قسمیں، جیسے قطرب وہ کہتا ہے یا خبر یا استفہام یا طلب یا ندا، وہ چار قسمیں کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں پانچ قسمیں، خبر، امر، تصریح، طلب، ندا۔ آغا اخفش کہتے ہیں چھ قسمیں، خبر، استخبار کہ وہ استفہام ہے، امر، نہیں، ندا، تمنی۔ بعض کہتے ہیں حتی 10 قسمیں، ندا، مسئلہ، امر، تشفع، تعجب، قسم، شرط، وعظ، شک، استفہام۔ یعنی اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ بہرحال جو عرض کیا کہ محققین اور ماہرین کا ماننا ہے کہ نہ عزیز ماننا، کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے۔ پھر انشاء کی قسمیں ہیں، یا انشاء طلبی ہے یا غیر طلبی ہے، کہ انشاء کے بعد میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ ایک بات یہ ہے، اس کی طرف تذکر دیا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ملا کے صدق اور کذب خبر میں کیا ہے۔ خبر کے بارے میں دو بات ہیں، ایک آیا کلام منحصر خبر اور انشاء میں، کہ عرض کیا مختلف اقوال ہے کہ محققین کہتے ہیں کلام یا خبر ہے یا انشاء، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ملا کے صدق اور کذب کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ادبا کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہی ہے جو کتاب میں پڑھا، صدق اور کذب کا معیار واقعے کے ساتھ مطابق ہونا یا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ اگر واقع اور حقیقت کے مطابق ہو تو سچ ہے، واقع اور حقیقت کے مطابق نہ ہو تو کذب ہے۔ محققین یہ ملاک دیتے ہیں۔ اما اس کے مقابلے میں دو قول ہے۔ ایک قول آغا نظام کا ہے کہ بصری تھے، معتزلی تھے، وہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ خبر یا صادق ہے یا کاذب ہے، خبر یا صادق ہے یا کاذب ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ملا کے صدق اور کذب یہ نہیں ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو یا نہ، بلکہ ملا کے صدق اور کذب اعتقاد معتقد ہے۔ اگر خبر دینے والے کے عقیدے کے مطابق ہو تو صدق ہے،
اگر خبر دینے والے کے عقیدے کے مطابق نہ ہو تو کذب ہے. پس ملا کے صدق اور کذب کیا قرار دے رہا ہے؟ عقیدے کے مطابق ہونا یا نہ ہونا. درست آگا؟ اچھا، مثلا ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج حرکت کر رہا ہے. درست؟ وہ بندہ آ کر کہ الشمس متحرکتون، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کھڑی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے. آغا نظام کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ سچا ہے، لیکن جو ہم نے کہا کہ محققین کا نظریہ ہے کہ واقعے کے مطابق ہو، اس کے اعتبار سے جھوٹ ہے، کیونکہ سورج حرکت تھوڑی کرتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے. اس بندہ خدا کے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہوا؟ الشمس متحرکتون، اس کے عقیدے کے مطابق ہے، خوب سچ ہے. لیکن اگر ملاک اور معیار قرار دیا جائے، نہ واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جھوٹ ہوگا. اچھا، اس نظر کو ذرا دقیق سمجھنے کے لیے سورہ منافقون کو آپ دیکھیں، تاکہ یہ سوال بھی ہو جائے، آپ کے لیے کام بھی ہو جائے کہ تھوڑا سا کام کیجئے گا. سورہ منافقون کی ابتدائی آیات، وہاں پر کیا ہے؟ سورہ منافقون کے آغاز میں کیا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے مصطفیٰ جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، کل ہی پڑھیں گے کہ اتنی تاکیدات کیوں ہوتی ہے کلام میں. منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے تحقیق آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، خدا جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ معیار آپ نے کیا دیا؟ خبر واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. منافق جو کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ تم اللہ کے رسول ہو، اس کو تو سچ ہونا چاہیے نا. قرآن کہتا ہے کہ منافق جھوٹا ہے. عجب، ظاہراً اس قسم کی آیات کو دیکھ کر آغا نظام کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے کیوں خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. منافق جو پیغمبر گرامی قدر کو کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، لہذا جھوٹے ہیں. پس عقیدے کے مطابق نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ضامت دے رہا ہوں. مختصر المعانی خبر کی تعریف کے ذیل میں ان نظریات کو وہ ذکر کرتا ہے. وہاں پر آج سوچئے گا، میں جواب نہیں دے رہا، آپ سوچئے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا. اچھا، یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ اس باب میں نظام کا شاگرد جاہز، وہ کہتا ہے کہ آغا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خبر یا صادق ہے یا کاذب ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تین چیزیں ہیں، خبر یا صادق ہے یا کاذب ہے، وَإِمَّا بَرْزَخٌ بَيْنَهُمَا، یا نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، اس کے درمیان میں ہے. کیوں؟ معیار کیا دے رہا؟ معیار یہ کہ خبر واقعے کے مطابق بھی ہو اور اس کے عقیدے کے مطابق بھی ہو تو خبر صادق ہے.
اور اسی طریقے سے کاذب کیا ہے؟ یعنی کاذب اس کے برخلاف ہے. عبارت اس کی پڑھوں، ان کان مطابقاً للواقع مع اعتقاد المخبر، خبر واقع کے مطابق بھی ہو اور مخبر کا عقیدہ بھی یہی ہو تو سچ ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لَهُ مَعَ الْاعْتِقَادِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ فَكَذْبٌ، خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کا عقیدہ بھی ہو کہ واقع کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی خبر دے رہا ہے تو جھوٹ ہے. پس اس نے دونوں چیزوں کو ذمیمہ کیا. نتیجتاً اگر خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کا عقیدہ ہو کہ واقع کے مطابق ہے تو یہ نہ جھوٹ ہے نہ سچ ہے، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے. درست ہوا؟ یہ تیسرا نظریہ ہے کہ ان کی توضیحات مختصر المعانی میں ہے، حتماً آپ مراجعہ کیجئے گا کہ ان نظریات کو کیسے رد کیا جائے. خوب، ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ بحث بہت ہی خوبصورت ہے، اغراض خبر، کہ یہ ہمارا بحث ہوگا اصلی. یہ جو ابھی بات شروع کریں گے مقاصد و اغراض خبر، یہ ہمارا اہم بحث ہے، نہایت اہمیت والی بحث ہے. بلاغت معانی کے اندر یہ معانی ثانویہ ہے. غرض، اغراض خبر کیا ہے، کہ بہرحال کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ایک جملے کا معنی ہوتا ہے اور ایک غرض ہوتی ہے. معنی کیا ہے، غرض کیا ہے، کہ بہرحال یہ خوبصورت مباحث ہے انشاءاللہ جلسے آئندہ میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.